قربانیاں لی گئی، بڑی بڑی قربانیاں لی گئی، لیکن اپنے لخت جگر کو سوچے، ایک بندہ ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، وہ ساری زندگی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بیٹا دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، نہیں ملی، 30 سال کی عمر میں نہیں ملی، 40 سال کی عمر میں نہیں ملی، 50 سال کی عمر ہو گئی نہیں ملی، 70 سال کی عمر ہو گئی نہیں ملی، 80 سال کی عمر پہ جا کے اللہ نے کہا مانگ، اس نے کہا رب ہب لی من الصالحین، مولانا مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ادھر کہا رب ہب لی من الصالحین، ادھر آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہ ہم نے خوشخبری سنا دی ابراہیم کو کس چیز کی؟ بے غلام، ایک لڑکے کی، حلیم جو بردبار ہے، حلم والا ہوگا۔ واہ، اولاد بھی مانگی تو نیک مانگی، خوشخبری بھی ملی تو کس کی ملی ہے؟ حلم والے کی، حلم والا۔ لیکن اب اگلا امتحان شروع ہو گیا، اب اگلا امتحان بڑا سخت، 80 سال کے بعد اولاد ملی، اور جب بچہ ہوا 11-12 سال کا، اور اس وقت حکم آیا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ فرمایا جب وہ کھیل کود تک پہنچا، کھیلنے کے زمانے تک پہنچا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن بیٹے کو بلایا۔ ہائے، کیا اس وقت کیفیت ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی جب اپنے لخت جگر کو بلا رہے، کس لیے کہ اس کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے، اس کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے، اور کہہ رہے یا بنیا، یا بنیا۔ اس لفظ کا ترجمہ جب باپ اپنے بیٹے کو انتہائی شفقت بھرے لہجے میں، جب باپ کا دل بہت، یعنی کہ باپ جب کوئی 1 سال باہر گھر سے گیا، اس کو اولاد کی بڑی یاد آ رہی، اور پھر 1 سال 2 سال بعد باپ گھر جا رہا ہے، جب گھر کے قریب ہوا، سامنے بیٹا آیا، اس وقت باپ کی جو محبت ہوتی ہے کہ بیٹا سامنے آ رہا ہے اور بچہ ہو اور کھیلنے کے زمانے میں ہو، اور باپ اپنے بچے کو دیکھے تو باپ ایک دم اپنے ہاتھوں کو کھول لیتا ہے، آ میرے لخت جگر، کتنی محبت ہوتی ہے۔ یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب محبت شدید ہو۔ ہمارے ایک استاد اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، کہا کہ اس کا ترجمہ یوں ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ باپ کو بیٹے سے شدید جب محبت ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے او میرے پتر، تو یا بنیا کا ترجمہ او میرے پتر، او میرے لخت جگر، او میرے دل کے ٹکڑے۔ یہ لفظ کا ترجمہ میں کر نہیں سک رہا ہوں، پر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یا بنیا کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے عربی میں جب باپ کی محبت شدید ہو، اور اس وقت باپ نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے لخت جگر۔ بیٹا کتنا خوش ہو گیا ہے جب آپ اپنے بچے کو محبت سے بلاتے ہو، بچہ ہنستا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، اور بچہ کتنا ہنستا ہوا آیا ہوگا، قریب آیا۔ باپ نے کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے، فی المنام، خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے، تیری رائے صرف معلوم کرنی، باقی نبی کا خواب وہی ہوتی ہے، اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے، ماذا تری۔ اللہ اکبر، بیٹے کی تو خوشخبری ملی تھی نا کہ حلیم ہے، صالحین ہے، نیک ہے، تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی جو آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے بس۔ اللہ اکبر، آج بچے سے کہو نماز کے لیے چلے جاؤ، وہ 100 بہانے پیش کر دیتا ہے، وہ نہیں، بچے کو نماز کے لیے کہو نا تو کتنی مشقت ہوتی ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ کتنے والدین روتے کہ ہمارے بچے، ہم کہہ کے تھک گئے، وہ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، ہم ان کو روزے کے لیے کہتے وہ روزے نہیں رکھتے، ہم ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کہتے وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اور ادھر دیکھو اولاد مانگی، اصل وجہ یہ کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے۔ جو والدین رات کو اپنی اولاد کے لیے تڑپتے تھے، اللہ کے آگے آنسو بہاتے تھے کہ اللہ میری اولاد کو صلاحیت بھی دے دے، صالحیت بھی دے دے، یہ دونوں چیزیں اولاد کے لیے مانگا کرے، اللہ میری اولاد کو صلاحیت بھی دے اور صالحیت بھی دے۔
آج یہ دعائیں مانگنا چھوڑ دیے، اس لیے اولاد نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اولاد نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اولاد نے دین پہ آنا چھوڑ دیا کہ باپ نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے۔ تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو انشاءاللہ مجھے صبر والوں میں پائے گا، جو تو کرے گا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ وہ یادگار کے طور پہ آج ہم سب اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، لیکن ہم سے وہ قربانی نہیں، ہم سے 20,000 30,000 40,000 کی قربانی مانگی جا رہی ہے کہ میرے نام پہ دو۔